اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ سورہ فاتحہ کو اصطلاحات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پورا قرآن جو ہے وہ مکمل کریں گے، جتنی زندگی رہی اتنا کریں گے، باقی کوئی اور آنے والا دیکھیں گے۔ آج جو ہماری اصطلاح ہے وہ ہے مستقیم، جو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا جو ہے اس سے مراد قرآن نے کیا لیا؟ دیکھیے اس کا جو مادہ ہے وہ قاف واو میم ہے، قوم، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، اور عبد الرحمن طاہر صاحب کیا کرتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ہے، نوم ہے، کیونکہ قوم تو وہ ہوتی ہے جو کھڑی ہو، جاگ رہی ہو، تو یہ تو سوئی ہوئی ہے۔ اب اسی سے بے شمار لفظ جو ہیں، جو عربی زبان کی ایک خاص خصوصیت بھی ہے۔ پہلے تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ توازن کو بگڑنے نہ دینا، بہترین قسم کا بیلنس رکھنا۔ اس اصطلاح کو اگر ہم ڈیپتھ میں جا کے سمجھیں تو اس کے لیے ہمیں اس دنیا کا کائنات کا نظام، فزکس، سائنس کی ساری چیزیں جتنی زیادہ سمجھ آئی ہوں گی، آ سکتی ہوں گی، اتنی ہی یہ اصطلاح جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ کیوں؟ دیکھیں یہ کائنات کا پورا نظام جو ہے یہ توازن پر۔ آپ کو جو فزسسٹ ہیں، فزکس کے سائنسدان ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ اگر 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی توازن بگڑ جائے فاصلے کا، تو کائنات میں ایک زلزلہ آ جائے، کائنات ساری تہس نہس ہو جائے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سا جو بار ہے، ڈنڈا ہے، اس کو ایک نوک کے اوپر درمیان میں کھڑا کیا جاتا ہے، تو وہ اگر توازن نہ ہو تو وہ اس نوک پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے توازن جو ہے وہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اشیاء ضرورت جو ہیں وہ اس طرح سے مہیا کرنا کہ وہ بہترین انداز میں، بہترین تقسیم کے ساتھ آپ کے پاس چلی جائے۔ اس سے ایک مراد عدل و احسان بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں اس وقت فلاں مقام پر موجود ہوں، یا میں فلاں جگہ مقیم ہوں۔ قیوم جو اللہ کی صفت ہے اس کا بھی یہی مادہ بنتا ہے۔ قیم جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے، دین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ذالک دین القیم، کہ صحیح سیدھا اور بغیر کسی ٹیڑھ کے صرف یہی ایک دین ہے۔ باقی تو سارے مذاہب ہیں۔ مذہب دیکھیں راستے کو کہتے ہیں، جتنے کو مرضی چلے جائیں۔ یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں۔ آپ نے اس پارک سے باہر نکلنا ہے تو آپ کے پاس یہ دروازہ بھی ہے، وہ بھی ہے، 8 دروازے ہیں، اس کے علاوہ جہاں سے چاہیں آپ پھاند کے جا سکتے ہیں۔ لیکن دین جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اسلام ایک دین ہے۔ ہمارے درمیان یہ جو لائی جھڑکیں، فرقہ پرستیاں آتی ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ مذہب سے آتی ہیں۔ یہ جو علامہ اقبال نے ایک نظم میں کہا تھا نا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تو وہ دراصل دین کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا تھا مذہب کے لفظ میں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ صوم کا لفظ روزے کے لیے بڑا کم سنتے ہیں۔ ہم سب لفظ جو ہے وہ روزہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد پارسیوں والا روزہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا فرض کیا گیا روزہ ہے۔ قیامت جو ہے اس کا مادہ بھی یہی قاف واو میم ہے، جو کھڑی ہو جائے گی اور وہ ایسی ہوگی کہ پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور ہوتا ہے سہارا بھی دے دینا، گرتی بھی کسی چیز کو سہارا دے کے پھر سے اس کو توازن میں لے آنا۔ قرآن میں ہی حضرت موسیٰ کا جو واقعہ آتا ہے
کہ انہوں نے دیوار کو کیا کیا، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، تو وہ یہ مستقیم پر لے آئے. یعنی اس میں حفاظت کا پہلو بھی ہے، اور ایک خاص چیز کہ جو جبلت ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں مرغی جو ہے اس کے نیچے آپ مرغی کے کچھ انڈے اور کچھ بطخ کے انڈے رکھتے ہیں. جب ان میں سے بچے نکلیں گے تو کیا ہوگا کہ جو بطخ کے بچے ہوں گے وہ پانی کی تلاش کی طرف بھاگیں گے، ان کو کسی نے سکھایا بتایا نہیں ہے. تو اس میں جو دعا کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ یہ راستہ وہ اس پر ہمیں چلا، اس طرف لے کے جا، ہماری رہنمائی اس طرح سے کر کہ ہم جب اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آغاز سفر کریں، یعنی ہوش سنبھالیں اور اپنی زندگی کو چلنا شروع کریں، تو اے اللہ وہ راستہ جس پر ہم نے جانا ہے، وہ طریقہ جس سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، وہ اتنا آسان ہو، اتنا سیدھا ہو کہ ہمیں کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہ پڑے. کئی دفعہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم نے پہلا موڑ مڑنا ہے، اس کے بعد بالکل سیدھے جانا ہے، اور جو سب سے پہلی دکان آئے گی یا سب سے پہلا گھر آئے گا، سب سے پہلی گلی آئے گی وہ. تو اس میں دراصل انسان جو ہے، مومن جو ہے، اللہ کو ماننے والا، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے وہ راستہ بتا دے، اس راستے پہ چلا دے جو انتہائی آسان بھی ہو. سیدھا سے مراد ایک تو اسٹریٹ ہے نا، ایک یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا آسان ہے. اس دعا کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دنیا کا آسان ترین دین ہے. اس کا مطلب محکم بھی ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بار بار بدلا جائے. میں نے گناہ کا تصور جو آپ کو بتایا کہ اسلام کے قریب ترین دین جو ہے وہ عیسائیت ہے، جس میں 500 سال کا فرق ہے. باقی جتنے بھی ادیان آئے ہیں ان میں فرق زیادہ سالوں کا تھا. تو اسلام سے پہلے جو لاسٹ ورژن تھا اس میں جو گناہ کا تصور ہے، اب اس کو ذرا غور سے کریں. عیسائیت میں کیا ہے کہ اگر آپ نے ایک گناہ کا سوچا تو گویا آپ نے وہ کر لیا. اور اسلام میں کیا کہ جب تک آپ نے کمٹ نہیں کیا اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا. کتنی بڑی نرمی ہے! اس سے اور بہت بڑی نرمی اور عطا کیا ہوگی کہ آپ نیت کرتے ہیں کسی اچھے کام کی، اس کا آپ کے نامہ اعمال میں اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ آیت جو ختم، اور یہ بھی تو ہے نا کہ اتنا یعنی کہ آسانی ہے کہ نیکی ایک کریں گے تو 10 گنا ثواب. جی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک نیکی پہ جو اجر ہے وہ 10 گنا ہے، اور چاہے تو وہ اس سے زیادہ بھی ہے. لیکن گناہ اچھا کا ایک ہی لکھا جی، اب جو قیوم جو ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے، اور جب یہ آگے آئے گا تو ہم اس کو استعمال پھر دوبارہ قیوم کی وضاحت نہیں کریں گے. قیوم ہم زندہ اور قائم رہنے والا. تو قائم جو ہے وہ یہاں سے ایک مراد نگران بھی ہے کہ اے اللہ مجھے جس راستے پہ تمہیں چلانا ہے، جو مجھے گائیڈ بک دینی ہے، گائیڈ بک یہ دی ہے نا چلنے کے لیے، تو اے اللہ اس میں میری نگرانی بھی کرنا. پھر دعا کا مفہوم اس کے اندر آ گیا کہ اے اللہ اس میں میری نگرانی کرنا کہ اگر میں کہیں بھٹکنے لگوں تو مجھے پھر سے اس راستے کی طرف لگا دینا جو تجھے پسند ہے، تاکہ میں غلطی سے بھی کوئی غلطی نہ کروں اور اپنی زندگی جو ہے اس کو دین کے عین مطابق بہترین انداز میں گزار سکوں. تو اس طرح ہماری یہ جو آیت ہے یہ مکمل ہوئی ہے کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے اس راستے پہ چلا، رہنمائی میری اس طرح سے کر کہ جو تجھے پسند ہے میں اس راستے پہ بھی جاؤں، آسانی سے جاؤں اور بھٹکوں بھی نہ. اور اے اللہ اگر میں کبھی بھٹکنے لگوں تو قیوم بن کر میری نگرانی کرنا تاکہ بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ بھی دکھا دے. یہ خالی چھوڑ نہیں دینا. ایک بات جو آخر میں ضرور سمجھیے کہ مستقیم جو ہے اس سے مراد سیدھا راستہ نہ لے. آپ یوں سمجھیے
کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس تم جب پہلا موڑ مڑو گے تو پھر بالکل سیدھے جانا۔ یہاں یہ ہے کہ اے اللہ، راستے میں کہیں کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر میں بھٹکنے بھی لگوں تو چونکہ میرا نگران ہے تو میرا نگران ہی رہنا تاکہ میں کسی غلط راستے پہ نہ جاؤں۔ تو اس طرح سے ہماری یہ اصطلاح جو مکمل ہوتی ہے، اس میں بار بار جو عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ذرا غور فرمائیے کہ قرآن کے الفاظ کو جب ہم اس انداز میں سمجھیں گے تو پھر قرآن جس سطح پر جا کے آپ کو سمجھ آئے گا وہ کسی عام ترجمے سے نہیں آ سکتا، کیونکہ ترجمے سے جو آپ کو چیز ملتی ہے وہ بڑی سطحی سی ہوتی ہے۔ میں ایک کتاب یہ جو میرے پاس پڑھی ہے، اس کی اتھینٹیکیشن کے لیے ان سے بھی پوچھنا تھا عبید صاحب سے۔ قرآن جو ہے اس میں 11,381 الفاظ ہیں، ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بغیر ریپیٹیشن کے اگر ہم نکالیں تو وہ صرف 11,381 یا پھر دو چار کم وہ بیش ہوں گے، وہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور میکسیمم سورہ، اگر زندگی میری اور آپ کی رہی سورہ بقرہ ہم نے ختم کی تو آپ دیکھیں گے کہ باقی قرآن سمجھنا آپ کے لیے خود بخود کتنا آسان ہو جائے گا، اس کا اندازہ آپ کو آگے چل کے ہوگا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، جیسے ہم نے لفظ اللہ کو، رب کو جو پڑھا ہے، عالمین کو پڑھا ہے، صراط کو پڑھا ہے، تو یہ لفظ جو ہے صرف اللہ ہی اگر آپ لیں تو یہ کتنی دفعہ ہے؟ 2600 2700 کے قریب ہے، 2680 86 دفعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی 100 دفعہ پڑھنے کی بجائے جتنی وضاحت سے اب آپ نے اللہ کا لفظ سمجھ لیا ہے تو وہ جہاں کہیں بھی آئے گا تو جس سطح پر آپ سمجھ چکے ہیں اس سے آپ کو اس کے معنی اور مفہوم میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔